اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تمہارے اندر تم میں رسولن رسول منکم تمہیں میں سے یتلو علیکم آیاتنا. اب اس جملے کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کروں. جیسے پہلے میں نعمت مکمل کر چکا ہوں کہ تمہارے اندر اپنا ایک تمہیں میں سے ایک رسول بھیج چکا ہوں. کما جیسا کہ یعنی اس نعمت کی کنٹینیوشن ہے کہ وہ نعمت کیسے مکمل ہوگی. جیسے میں نے پہلے تم میں رسول بھیجا اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے. کما جیسا کہ ارسلنا فیکم ہم نے تمہارے اندر بھیجا رسولن رسول منکم تمہیں میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاکیزہ کرتا ہے وہ پاک کرتا ہے تمہیں. یزکی وہ پاک کرتا ہے کم تم کو ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے الکتابہ کتاب ویعلمکم الکتابہ اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے والحکمت اور حکمت سکھاتا ہے ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. ما تم نہیں تھے تعلمون تم جانتے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. تمہیں ایسی حکمت اور ایسی کتاب کی باتیں دین کی باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اور یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں وہ آ کے ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو انسان اس وقت جب یا تو اس کو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتی یا پھر زمانہ زیادہ گزر جانے کی وجہ سے وہ چینج تبدیل کر چکا ہوتا ہے. اس وقت کے لوگ اس کو تبدیل کر چکے ہوتے ہیں یا پھر وہ ویسے ہی ذہنوں سے اتر چکی ہوتی ہیں گویا کہ وہ تھی ہی نہیں. اس آیت کو پھر دہرا دیتا ہوں. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن رسول منکم تمہیں میں سے یتلو علیکم وہ تمہارے اوپر پڑھتا ہے آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم الکتاب والحکمت اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے جو تم علم نہیں رکھتے تھے. فاذکرونی پس تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. سمپل سا قاعدہ ہے سمپل سا قانون ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں مصیبت کے وقت میں خوشی کے وقت تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں تمہیں یاد رکھوں تو اس کی یہ ہے اس کی چابی یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو. جب مجھے یاد رکھو گے تو آٹومیٹکلی میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اپنے تعلق کو خلیفہ وقت سے زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں حضور کو خط لکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور گاہے بگاہے خط لکھتے رہتے ہیں تاکہ حضرت صاحب کے سامنے ہمارا نام جب جائے مختلف اوقات میں تو حضور کو دعا کی تحریک ہوتے رہے. ورنہ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہوتا ہے ایسی جماعت نہیں ہوتی جو میں دیکھتا ہوں چار پائی پہ تو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے گزر نہیں جاتی اور میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا. لیکن خط انڈیویجولی لکھنے سے ہمارا ایک انفرادی تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے. تو خدا تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے بہت بڑا بلند مقام ہے خدا کا. اس لیے فرمایا مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا پھر میں بھی تمہیں تمہاری ہر ضرورت کے وقت یاد رکھوں گا. اسی طرح دوزخیوں کے متعلق قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کہتا ہے انا نسیناکم اليوم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا آج کے دن ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا. جب خدا تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہوگا تو وہ چلائیں گے چیخیں گے کہ معاف کر دو اللہ میاں ہمیں دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم دوبارہ اچھے اعمال کریں اور اچھے بن کے آئیں. خدا تعالیٰ کہے گا نہیں انا نسیناکم اليوم آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا کما نسیتم جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم ھذا تمہارے آج کی اس دن کی ملاقات کو. تو جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا.
تو اگر انسان خدا کو بھلا دیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگر انسان یاد رکھتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو ہر کام میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ، اور obviously ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ہر لمحہ ہر وقت یاد رکھے، تو اس کا ایک بہترین کلیہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم بس میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور صلاۃ، دعا کے ساتھ یا نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک معروف آیت ہے، اکثر پڑھی جاتی ہے، ترجمہ بھی ہمارے لیے واضح ہے، سمپل، استعینوا، تم مدد مانگو۔ نستعین سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، ہم مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ نستعین متکلم کا جمع کا صیغہ تھا، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، استعینوا امر ہے، تم سب مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، تم سب مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور دعا کے ساتھ یا نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن یقتل، اسے جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، تو جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، اموات ڈیڈ، مردہ، بل احیاء، نہیں بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو کہ ان کو کیسی ہمیشگی کی زندگی خدا تعالیٰ نے عطا کر دی۔ جو خدا کے راستے میں، خدا کی خاطر جہاد کرتے ہوئے، جہاد کوئی بھی ہو، خدا کی خاطر، فی سبیل اللہ فرمایا، لڑائی نہیں فرمائی۔ لڑائی اس کی ایک قسم ہے کہ اگر وہ امپوز کی جاتی ہے اور خاص حالات کے اس وقت کوئی خدا کا نبی یا خلیفہ یا خدا کا اس طرح کوئی نمائندہ موجود ہو اور وہ حکم دے تو جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ ہر سنگل انڈیویجول اٹھ کے نہیں خدا کے راستے میں لڑنا شروع کر دے گا، لیکن یہاں تو رکھا ہی سیدھا ہے کہ یقتل فی سبیل اللہ، اگر وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تو ان کو لا تقولوا اموات، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو خدا کے راستے میں جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں، خدا تعالیٰ کے تبلیغ کے لیے نکلنا، خدا تعالیٰ کی خاطر تبلیغ کے بے شمار مواقع ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں نکل جانا یا کسی بھی طرح سے خدا تعالیٰ کے دین کا، خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی مصروف ہے، اگر اس کام کے کرنے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نبلونکم، لا ضرور کے لیے ہے، نبلو ہم آزمائیں گے، نون ثقیلہ کا ہے، ایمفیسس کے لیے ہے، میں نے بتایا تھا لا کے ساتھ آتا ہے، کم ضمیر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، یعنی ایمان لانے کے بعد تمہیں بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آئیں گے، خوف کی حالت آ جائے گی، تو ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ٹیسٹ لیں گے، والجوع، اور بھوک سے بھی، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، نقص کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی۔ خدا تعالیٰ کے راستے میں بہت سارے ایسے مصائب اور ایسی تکالیف آتی ہیں جو مومنوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں،
پھر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ تسلی دیتا ہے. پورا قرآن بڑا ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے بعد آسائش بھی آتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس تنگی کے دور کو ختم کر کے پھر خدا تعالیٰ آسانی کا دور بھی دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ، الجوع بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی کے ساتھ، نقص کمی، والانفسی، اور جانوں کی کمی. تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ بھی ہم آزمائیں گے تمہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ وہی کامیاب ہوں گے جو صبر کریں گے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا جب، اصابت وہ پہنچی، ہم ان کو مصیبت تکلیف، تو پہنچتی ہے اذا کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے. میں نے بتایا تھا ہم پہلے پارے میں بہت دفعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اذا جب آ جاتا ہے ماضی سے پہلے، جیسے اصابت وہ پہنچی ماضی ہے، لیکن جب اذا پیچھے ماضی سے پہلے آ جاتا ہے تو ماضی کے ترجمے کو وہ مضارع میں چینج کر دیتا ہے، پریزنٹ اور کنٹینیوس میں چینج کر دیتا ہے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ اب اس کا پریزنٹ میں کر رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس وجہ سے ترجمہ کیا ہے اذا کی وجہ سے. قالو، وہ کہتے ہیں، یہ بھی وہی ہے، قالو انہوں نے کہا ہے، لیکن اذا کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں. صلوات برکتیں، blessings. صلوات دعاؤں کو بھی کہتے ہیں، برکتوں کو بھی کہتے ہیں. دعا کے لیے بھی آتا ہے صلوات کا لفظ. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات برکتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت بھی ہے. واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر، شعائر اللہ، اللہ کے نشانات. شعائر اللہ کہتے ہیں ایسے بنی خدا تعالیٰ کی خاص نشانوں میں سے ہے. تو ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی خاص نشانوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، پس جس نے بھی البیت یعنی خانہ کعبہ کا حج کیا، حج اس نے حج کیا، او اعتمر، یا اس نے عمرہ ادا کیا، اعتمر اس نے عمرہ کیا، حج اس نے حج کیا، اعتمر اس نے عمرہ ادا کیا. فمن حج البیت، پس جس نے بھی البیت یعنی خانہ کعبہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ ادا کیا، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف، ان دونوں کا، الصفا والمروہ. اوپر آیت کو شروع کیا تھا کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو پس جو بھی حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں کا بھی طواف کرے. اور کرتے ہیں، ہم عمرے کے دوران بھی صفا مروہ میں جاتے ہیں اور حج کے دوران بھی اس کے مناسک حج میں سے ہے، اور عمرے کے بھی صفا مروہ میں
सही जिसको हम कहते हैं 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ही उम्रा मुकम्मल होता है। तो इन सफा सॉरी अभी आयत मुकम्मल नहीं, वमन ततव्वा खैरन, बस जिसने भी दिली खुशी से नेकी की, ततव्वा उसने दिली खुशी से कोई काम किया। ततव्वा कहते हैं जिस पर किसी को मजबूर ना किया जाए बल्कि वो अपने दिल की खुशी से कोई काम करे, इसलिए हुजूर ने उसका तर्जुमा किया नफली। तो नफल के लिए कोई मजबूर नहीं करता, इंसान खुद अपनी मोहब्बत से पढ़ता है। जब फराइज इतने अच्छे तरीके से अदा अदा करने शुरू इंसान कर दे, तो उसके बाद फिर उसकी नवाफिल पे नजर पड़ती है कि अब सिर्फ फराइज से मैंने खुदा ताला की मोहब्बत को नहीं पाना, बल्कि नफल कहते हैं, नाफिलातुन कहते हैं पोते को। वालिद उसको खुदा ताला ने नेमत के तौर पे बेटा दिया, बेटे को फिर बेटा दिया, औलाद दी, पोता हो या पोती हो। नाफिला कि देखो खुदा ताला ने नेमत के तौर पे, चलो तुम माँ बाप थे, फर्ज तुम कर लो कि ये तुम्हारे लिए फर्ज था कि खुदा ताला से दुआएं की, बहुत ज्यादा दुआएं की, औलाद हुई। लेकिन उसके ऊपर अगर खुदा ताला किसी को अपने बच्चों की भी औलाद देखने की तौफीक अता फरमाए तो ये नफल है, ये जायद इनाम है खुदा की तरफ से, कि खुदा ताला ने ना सिर्फ ये कि अपनी औलाद की खुशियां देखनी नसीब अता की, बल्कि अपनी औलाद की भी खुशियां देखनी नसीब की। इसलिए पोते को अरबी में नाफिलातुन कहते हैं कि ऐसी जायद इनाम खुदा की तरफ से जो बेटे के बाद खुदा ताला ने अता किया। इसलिए नफल हम कहते हैं कि वो नेमत, वो खुशी से अदा की जाने वाली नेकी जो इंसान अपने फराइज के पूरी तरह पूरी शराइत के अदा करने के बाद खुदा ताला की रजामंदी को हासिल करने के लिए जायद इनाम के तौर पे करता है। तो तत्वुन उस नफली नेकी को जिसके ऊपर कोई किसी को मजबूर नहीं करता, बल्कि उसका दिल खुद चाहता है कि ये एक जायद इनाम खुदा ताला की रजा को हासिल करने के लिए, खुदा ताला की मोहब्बत को पाने के लिए मैं खुद करूं। इसलिए कुरान करीम ने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया, वमन ततव्वा खैरन, जिसने भी दिली खुशी से या नफली तौर पर कोई नेकी की, फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला शाकिर है, खुदा ताला उस नेकी को कबूल करने वाला है, कदरदान है, अप्रिशिएट करता है खुदा ताला। खुदा ताला डिस्करेज नहीं करता बल्कि इंकरेज करता है, वो अप्रिशिएट करता है कि मेरा बंदा ना सिर्फ ये कि जो मैंने इस पे फराइज किए थे उनको अदा करता है, बल्कि उनसे बढ़ के नफली तौर पे अपनी दिल की खुशी से जायद इबादतें करने की तौफीक पा रहा है। इसलिए खुदा ताला कदरदानी करता है, शाकिर के तौर पे खुदा ताला उसकी इबादत को कबूल करके उसको और ज्यादा इनामात की, और ज्यादा खुदा ताला की अपनी मोहब्बत भी अता करता है और अपनी और ज्यादा इबादत भी करने की तौफीक देता है। और अलीमुन भी है, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला भी है, इसलिए उसको कोई धोखा दे नहीं सकता, अपने इल्म के बिना पर अप्रिसिएशन करता है। वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई दिली नेकी से नेकी दिली खुशी से नेकी करेगा, या जो कोई भी नफली तौर पे नेकी करेगा, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो यकीनन अल्लाह बहुत शुक्र को कबूल करने वाला, अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, अलीमुन इल्म रखने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लना, सॉरी मैंने शायद को शायद दोहराया नहीं, मैं फिर दोहरा देता हूँ। आयत नंबर 159 159, इन्न सफा, यकीनन सफा, वल मरवाता और मरवा, मिन शाआइरिल्लाहि, अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, फमन हज्जल बैता, बस जिसने खाना काबा का हज किया, अव इअतमरा, या उम्रा अदा किया, फला जुनाह अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, अन यतवफ़ा, कि वो तवाफ करे, बिहिमा बिहिमा, इन दोनों का, यानी सफा और मरवा का। वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई नफली नेकी अदा करे, यानी और ये तो बता दिया कि उम्रा में जाके तवाफ करना है सफा मरवा का,
لیکن اس کے علاوہ اگر وہاں پہ کوئی نفلی عبادات کرنا چاہتا ہے، ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اپنے لیے، اسلام کے لیے، خلیفہ وقت کے لیے، جماعت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور سب کے لیے، تو یہ اس کی نفلی عبادت ہے، تو یقیناً خدا تعالیٰ اس کی اس نفلی عبادت کی بہت قدر کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نفلی طور پہ کوئی نیکی کرنا چاہے، فإن اللہ شاکر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شکر کو قبول کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شکر کا حق ادا کرنے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلے کھلے نشانات میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، کھلے کھلے نشانات اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ للناس، کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، البینات، مینیفیسٹ سائنس، واضح نشانات، کھلے کھلے نشانات، جن کو ہم مینیفیسٹ سائنس کہتے ہیں انگلش میں، یا کھلے کھلے اور واضح نشانات اردو میں، تو بینا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اس نشان کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، فی الکتابی، کتاب میں۔ ایسے لوگ جو کھلے کھلے نشانات اور ہدایت کو جبکہ لوگوں کے فائدے کے لیے کتاب میں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، وہ چھپاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، یلعنہم، وہ ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ، اللہ، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان کے اوپر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی مومن اور فرشتے بھی، پھر جس پہ خدا کی لعنت ہوگی پھر دوسرے فرشتوں سے بھی لعنت ان کو وصول کرنی پڑے گی۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، کھلے کھلے نشانات اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، کہ ہم نے اس ہدایت کو کھول کر بیان کر دیا، ہو کی ضمیر الہدا کی طرف جا رہی ہے، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، للناسی، لوگوں کے فائدے کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اللاعنون، لعنت کرنے والے، یلعنہم، وہ ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے دوسرے بھی اللہ کی نیابت میں، پھر نیک لوگ ہوں یا فرشتے ہوں، وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، وبینوا، اور انہوں نے کھول کھول کر بیان کر دیا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان کے اوپر فضل سے متوجہ ہوں گا، اتوب، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے، اگر انسان اپنے لیے کہے اتوب، تو مطلب ہوگا میں توبہ کرتا ہوں، خدا تو توبہ نہیں کرتا، خدا تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، اس لیے پھر ہم اس خدا تعالیٰ کے لیے جب آئے گا اتوبو کا لفظ، ہم کہتے ہیں فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کو قبول کرتے ہوئے جھکوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں التواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو پھر کر دیتا ہوں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ اوپر جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے،
تو اس میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے، ان کو الگ کر دیا ہے کہ وہ لوگ سب پر لعنت نہیں ہے، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور کھول کر بیان کر دیں کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو خدا تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کرتے ہوئے ان پر جھکوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہ 161 تک ابھی ہم نے آج پڑھ لیے ہیں، کل انشاءاللہ ہم کل کہہ رہا ہوں نیکسٹ ویک منڈے ہم اس کو پہلے دہرائیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اگر کسی کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو بے شک نوٹ کر لیا کریں، سبق کے شروع میں لیسن کے شروع میں آپ پوچھنے لکھ کے بھیج دیا کریں، تو میں اسی وقت جواب دے دوں گا جب آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گے۔ تو کوئی بھی چیز اگر ریویژن میں یا ویسے آپ کو مشکل لگ رہی ہو، پوچھنا چاہتے ہو، ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔